لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ سورۃ فاطر کا ماقبل سے ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورۃ سبا میں یہ بیان ہوا کہ اس کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اللہ سے اپنی بات منوا لے اور اس کی شفاعت کو اللہ رد نہ کر سکے۔ یہ سورۃ سبا کا مضمون ہے۔ اب سورۃ فاطر میں ترقی کر کے یہ بیان کیا جائے گا کہ جب اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق بھی نہیں، لہذا ہر قسم کی عبادت اس کا سزاوار ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ سورۃ فاطر کا مرکزی مضمون یہی ہوگا کہ عبادت و پکار کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ اس مضمون کو بہت سارے عقلی دلائل سے ثابت کریں گے۔ اس صورت میں زیادہ زور عقلی دلائل کا ہوگا، یعنی ایسے دلائل جن کا تعلق انسان کی عقل سے، فہم سے۔ اس کے علاوہ ہر صورت میں اللہ ڈراوے بھی سناتے ہیں۔ کبھی ان ڈراووں کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، جیسے پہلی ہلاک شدہ قومیں، یہ بیان کر کے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں
کہ اگر تم نے بھی میرے آخری پیغمبر کی بات کو نہ مانا تو جس طرح انہیں پکڑا تھا تمہیں بھی اسی دنیا میں پکڑیں گے۔ اور کبھی کبھی ڈراوے کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے، جس میں اللہ قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر تم نے میرے آخری پیغمبر کی بات کو نہ مانا تو پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، تو میں نے تمہارے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہر صورت میں اللہ مومنوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، تقریباً ہر صورت میں۔ کہیں کہیں اللہ مخالفین کے رویے پر شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے دلائل دیکھو، ہمارے سمجھانے کا انداز دیکھو، اور ان کا رویہ دیکھو، بجائے ماننے کے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور کئی صورتوں میں اللہ داعی توحید کو تسلی دیتے ہیں، جب مخالفت ہوتی ہے، فتوے لگتے ہیں، پھپتیاں کسی جاتی ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، وطن سے نکالنے کی تدبیریں ہوتی ہیں، قتل کے مشورے ہوتے ہیں، تو اللہ توحید کے داعی کو اللہ تسلی دیتے ہیں۔ سورۃ فاطر جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا مرکزی مضمون اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ پوری سورت کے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ سورۃ فاطر کا مضمون کیا ہے کہ عبادت و پکار کے لائق ہے تو وہ صرف ہر قسم کی عبادت، چاہے عبادت قولی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، ہر قسم کی عبادت کرنی ہے تو وہ صرف اللہ کی۔ اسے اللہ عقلی دلائل سے ثابت کریں گے۔ وہ جہاں جہاں دلائل آئیں گے میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلاتا چلا جاؤں گا۔ الحمدللہ، یہ سورت کا مرکزی مقام ہے۔ تمام صفتیں، کمالات، خوبیاں اس کے لائق ہے تو وہ صرف کون ہے؟ یہ کلمہ شکر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک موحد آدمی کو اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب تیری عطا کردہ ہیں، اور اگر ہم الحمدللہ میں
الف لام عہد خارجی کا بنائیں تو معنی کریں گے تمام صفات الوہیت، تمام صفات معبودیت، اللہ والی جو صفتیں ہیں نا، اللہ والی جو صفات ہیں وہ صرف اسی کے لیے ہیں۔ الحمد للہ۔ اللہ کی صفتیں معروف ہیں، خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، السمیع، العلیم، الخبیر، البصیر، الحافظ، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، حاضر ناظر ہونا، پکاریں سننے والا ہونا، شفائیں بخشنے والا ہونا، رہائیاں دینے والا ہونا، اولاد عطا کرنے والا ہونا، داتا، گنج بخش، دستگیر، لجپال، غوث اعظم، یہ سب صفتیں اللہ کی ہیں۔ تو الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ جو صفتیں تیری ہیں نا، نہ میں کسی نبی میں مانتا ہوں، نہ کسی ولی میں مانتا ہوں، نہ کسی فرشتے میں مانتا ہوں، جو تیری صفتیں ہیں وہ تجھ ہی میں مانتا ہوں۔ تو یہ سورت کا مرکزی مقام ہے، دعویٰ ہے، عبادت، پکار اس کے لائق ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ فاطر السماوات والارض، یہ پہلی عقلی دلیل آ گئی، میں ہی معبود ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میں ہی غائبانہ پکارے سننے والا ہوں۔ کیوں؟ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا جو میں ہوں، یہ عقلی دلیل آ گئی۔ بغیر کسی نقشے کے ہم نے آسمان کو بنایا، اور بغیر کسی نقشے کے ہم نے زمین کو بنایا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو قاصد بنایا، پیغام رساں، انبیاء پر اترتے رہے اللہ کا پیغام لے کر، یا اللہ کے جو احکام ہیں انہیں ملتے ہیں، وہ فرشتے پوری طرح ان احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ بنانے والا ہے فرشتوں کو قاصد، اولی اجنحۃ، پروں والے فرشتے، مثنی و ثلاثہ و رباع، کسی کے 2 پر ہیں، کسی فرشتے کے 3 پر ہیں، کسی فرشتے کے 4 پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور وہ تخلیق میں زیادہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، کہ ضروری نہیں کہ بس 4 پاری ہوں، زیادہ پر بھی کئی فرشتوں کو عطا کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جبریل کے 600 پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اس تخلیق میں، پروں کے بنانے میں وہ زیادہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے
کہ ہر چیز پر قادر بھی وہی ہے. یہ الگ جملہ ہے، اس کا پروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس کے چاہتا ہے پر زیادہ کرتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. نا، یہ الگ جملہ ہے. آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے ایک، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے دو، ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. جب ہر چیز پر قادر میں ہوں تو ہمارے دعوے کو تسلیم کرو کہ عبادت کے لائق بھی میں ہوں. اس کو کیا کہیں گے؟ عقلی دلیل. فرشتوں کا ذکر شاید اس لیے کیا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی طرح ہیں. جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات رد نہیں نہ کرتا، وہ جو کہتی ہے مان لیتا ہے، اسی طرح رب بھی فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں کرتا. یہ مشرکین مکہ فرشتوں کے بارے میں نظریہ رکھتے تھے. ہم انشاءاللہ سورۃ صافات پہ پہنچیں گے تو وہاں یہ ساری باتیں وہاں آ جائیں گی کہ وہ کس طرح بیٹیاں کہتے تھے فرشتوں کو. اس لیے یہاں فرشتوں کا ذکر کر دی. وہ تو میرے غلام ہیں، وہ تو میرے حکموں کے فرما بردار ہیں، وہ الہ بننے کے لائق نہیں ہیں. الہ وہ ہے جس نے فرشتوں کو پروں والا بنایا ہے. کسی کو 2 پر دے دیے، کسی کو 3 پر دے دیے، کسی کو 4 پر دے دیے اور کسی کو 600 پر دے دیے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، یہ دوسری عقلی دلیل ہے. پھر ایک دفعہ سمجھی، دعویٰ کیا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ. سورت کا مرکزی مضمون کیا ہوگا سورت فاطر کا؟ کہ معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کی جتنی قسمیں، پھر مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں عبادت کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. عبادت کی جتنی قسمیں، وہ بدنی ہوں یا قولی یا مالی. بدنی میں سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے. مالی میں نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، چڑھاوا ہے. قولی میں پکار ہے، مصیبت میں دکھوں میں پکارنا. عبادت کی جتنی قسمیں، چاہے وہ قولی ہوں یا مالی ہوں یا بدنی ہوں، عبادت کی ہر قسم کا مستحق جو ہے وہ صرف کون ہے؟ اللہ. یہ سورت فاطر کا مرکزی مضمون، یہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا تاکہ آگے ہمیں سورت کے سمجھنے میں آسانی رہے. اس پر اللہ عقلی دلیلیں پیش کرے گی. تیری عبادت کریں، تیرے نیک بندوں کی عبادت نہ کریں، تیرے نام کی نظر و نیاز دیں اور تیرے نیک بندوں کے نام کی نظر و نیاز نہ دیں. تجھے غائبانہ حاجات میں پکاریں اور تیرے پیارے بندوں کو نہ پکاریں. اس کی کوئی دلیل دے نا. اللہ نے اس پر پہلی دلیل دی، آسمان و زمین کو بغیر نقشوں کے بنانے والا جو میں ہوں، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا جو میں ہوں، انہیں پر عطا کرنے والا جو میں ہوں، ہر چیز پر قادر جو میں ہوں. یہ پہلی دلیل تھی. دوسری دلیل سنیے گا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت. یفتح کھولنے کو کہتے ہیں. اللہ لوگوں میں سے، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے، فلا ممسک لہو، اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت. رحمتن کو نکرہ لائیں.
من استغراقی ہے، ہر نعمت مراد ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، دین سے ہو، دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، نعمت چھوٹی ہو بڑی ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، زمین میں ہو، اولاد میں ہو، صحت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، رحمت، جو بھی رحمت ہے اور میں لوگوں کے لیے وہ رحمت کرنا چاہوں، فلا ممسک لہا، میری اس رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، وما یمسک، اور جس رحمت کو میں روک لوں، نہ دینا چاہوں، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اللہ کے سوا اس کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے جی، قرآن والوں کو سمجھ آ سکتی، قصوں کہانیوں میں گھومنے والوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کبھی پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی، انہوں نے کبھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی، ان کے علماء نے، خطباء نے، ذاکروں نے انہیں کبھی یہ سنایا ہی نہیں، تبھی وہ کار کی پچھلے شیشے پہ لکھتے ہیں جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، جو مقدر میں نہیں یعنی اللہ نہیں لکھی، حسین سے مانگ۔ وہ جاہل ہیں، لوگوں کو بھی جہالت میں دھکیل رہے ہیں، قصے کہانیاں۔ عورت آ گئی، اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اولاد کوئی نہیں، ایک بیٹا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا میں لوح محفوظ وچ ویکھیا تیری اولاد نہیں ہو سکتی۔ لوح محفوظ تے ہوئی نا، محفوظ تے چنگی ہے بھائی، آگے پبلک بیٹھی ہے، اس میں کالج کے لڑکے بھی ہوتے ہوں گے، کوئی پروفیسر بھی ہوتے ہوں گے، کوئی ٹیچر بھی ہوتے ہوں گے، سارا بدھواں دا گھرانہ اکٹھا، سورے وہ بیان کر رہا، وہ سبحان اللہ کہہ رہے، لوح محفوظ میں نظر ہے۔ مائی کہنے لگی جی اتھے لکھیا ہوندا تے تیرے کول آندی، تیرے کول تے آئی تاں اتھے نہیں لکھے ہویا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فضا میں ہاتھ قلم چلایا، فرمایا تو ایک منگیا میں 6 لکھ دیتے نے، اللہ دی کی مجال ہے جو نہ دے وے۔ پتہ نہیں خدا کو کیا سمجھا ہے لوگ، پتہ نہیں کیا سمجھا ہے لوگ۔ کبھی وہ روحیں چھڑا رہے ہیں، یہ کرامتیں بیان کر رہے ہیں، اسرائیل روحیں قبض کر کے لے جا رہا ہے، ایک مریدنی تھی وہ آ گئی میرے پتر دی روح قبض کر لئیے، شیخ عبد القادر جیلانی نے پیچھے پرواز کی، اسرائیل تھیلے چ پا کے روحاں لے جا رہے ہیں۔ یہ جس زمانے چ گھڑی گئی ہے نا اس زمانے شاپر کو نہیں ہونے، تاں تھیلا آکھیا نے۔ پبلک بیٹھی ہے پاگل، سن رہے ہیں، تھیلے میں جا کے لے جا رہا ہے، پیچھے سے پہنچے اور پہنچ گیا اس بچے کی روح چھوڑ، ملک الموت آکھیا میں رب دا بھیجی ہویا انج میں چھوڑنی ہے، اس آکھیا چھڑینا کہ نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو ہاتھ مارا نا، اس دن کی ساری روحیں واپس آ، سارے مردے زندہ۔ ملک الموت رب کے پاس پہنچا، اور جڑا لاڈلا پالے ہوئے ہی نا او اج ساریاں روحاں چھڑا کے لے گئی۔ اللہ کیا چپ کر، شکر کر آئی دیاں لے گیا، اگر وہ آکھدا بے پچھلیاں بھی چھوڑو تو اسی کی کر سکتے۔ یہ بیان ہو رہی ہیں، یہ کہتے ہیں بیان ہو رہی ہیں، یہ علماء ہیں، یہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عالم ہیں،
اور جو جھوٹ ہے دنیا کا شیخ عبد القادر جیلانی کے ذمے لگایا. پڑھو اس آیت کو. جس پر میں رحمت کا دروازہ کھولوں اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے میں روک لوں میری اجازت کے بغیر اور میرے بغیر اس دروازے کو کھولنے والا کوئی نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے جناب، سورۃ فاطر کی دوسری آیت ہے. اسی پر میں اپنے آقا کا ایک فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ. معاملہ نور علی نور ہو جائے، قرآن کی آیت بھی آ جائے، ساتھ میرے آقا کا فرمان بھی آ جائے، سونے پہ سہاگا ہوگے. ہر نماز کے بعد میرے نبی دعا مانگتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، یہ ساری کرامتیں بیان کرتے. کتنے لکھی ہونا کہ بہجت الاسرار. واہ، کتاب تے ہوئی نا، نہ اس کو پتہ ہے لکھنے والا کون ہے، نہ اس کی کوئی سند ہے. جو جس نے کہا وہ لکھتا چلا گیا، یہ بیان کرتے چلے گئے. میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد میرے آقا اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. جس سے تو روک لینا اس کو دینے والا کوئی نہیں، اور جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا. انہوں نے نبی پاک کی مانی، انہوں نے نہ قرآن کی مانی. نبی پاک سے بھی کہا آپ کہتے رہیں جس سے اللہ روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں. تسی آکھدے رہو اسی تہاڈی نہیں مننی. اگر اولاد نہ ملے نا تو شیخ عبد القادر جیلانی دے سکتے ہیں، جو مقدر میں نہ ہونا وہ حضرت حسین دے سکتے ہیں. اور میرے آقا ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مولا جس سے تو روک لینا اس کو دینے والا کوئی نہیں، اور جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں. ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کوئی صاحب حیثیت آدمی، اس کی کوئی کوشش اسے نفع نہیں دے سکتی. مال لگا کے اولاد لے لے، دولت خرچ کرے اور موت کے پنجے سے بچ جائے، نہ. سب کے ہتھیار پھینک دیے گئے. جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے لوگوں میں سے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے وہ روک لینا اس کو کھولنے والا کوئی نہیں. اللہ دی قسم اس نو آکھ دین ایک دونی دونی دو دونی. کیسے واضح حکم ہے رب کا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ غالب ہے، وہ زبردست ہے، وہ حکیم ہے. اس کا ہر کام حکمت پہ مبنی ہوتا ہے. جس کو دینا چاہتا ہے نا وہ اچھی طرح جانتا ہے اس کو دینا ہے، اور جس کو نہیں دینا چاہتا نا وہ اچھی طرح جانتا ہے اس کو نہیں. اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ترغیب. اللہ رغبت دلاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں بھی رواج ہے. آپ اپنے ملازم سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ اسے نہیں جتلاتے کہ میں تیرے نال اے کیتا تے تو میری گل نہیں مندا، میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا. تو اللہ بھی کبھی کبھی رغبت دلاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں. اے لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو تم پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں نا
انہیں ذرا یاد کرو، ماں کے پیٹ سے تو ننگے بدن آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا جسم پر، بول بھی نہیں سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، پہچان بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا۔ پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوا، پھر طاقتیں آئیں، قوتیں آئیں، پھر جوانی چڑھی، پھر شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، پھر دکان، پھر فیکٹری، پھر مال، پھر گھر۔ یاد کرو میری نعمتیں، یاد کرو میری نعمتوں کو، یاد کرو اور میرے دعوے کو مانو کہ عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف کون ہے؟ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے کوئی جس نے تخلیق کی ہو کوئی چیز؟ ہے کوئی خالق اللہ کے سوا؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں روزی دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے۔ نہ رب کے سوا کوئی خالق ہے، نہ رب کے سوا کوئی رازق ہے۔ یہ بھی عقلی دلیل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے کہ خالق بھی میں ہوں اور رازق بھی میں ہوں۔ یہ اس لیے اللہ نے پوچھا کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ ہمارا خالق کون ہے، اور مشرکین مکہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ ہمارا رازق کون ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ مانتے ہو کہ خالق بھی میں ہوں، میرے سوا خالق کوئی نہیں؟ یہ مانتے ہو کہ رازق بھی میں ہوں، میرے سوا رازق اور روزی رساں بھی کوئی نہیں؟ سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 میں اس کو بیان کیا، قل من یرزقکم من السماء والارض، میرے پیغمبر ان مشرکین سے پوچھ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ۔ یہ مشرکین مکہ کا نظریہ تھا، پاکستانیوں کی بات میں نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتا ہے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم، یہ انہی کی برکتیں ہیں، انہی کی برکتیں ہیں، انہی نے دے رکھا ہے، انہی کی نظر کرم ہے۔ ابو جال کہتا تھا مجھے جو کچھ دے رکھا ہے اللہ دے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا، بتایا کہ یہاں آئرن کا جو کام کرنے والے ہمارے دوست ہیں، ان کا لاہور سے تعلق کاروباری، تو لاہور میں جن لوگوں سے یہ سریا گارڈر لیتے ہیں وہ ارب پتی ہیں، ارب پتی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ان کے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، سودے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بس جی ہمیں جو کچھ دیا ہے داتا صاحب نے دی۔ قرآن کئی جگہوں پہ کہتا ہے میں جو نعمت تم پہ کرتا ہوں انہیں اپنے معبودوں کی طرف منسوب کرتے ہو۔ قرآن نے کئی جگہوں پہ کہا میری نعمتیں منسوب کرتے ہو اپنے معبودوں کی طرف، کہ ہمیں انہوں نے دے رکھا ہے جو کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ بھی پھر آزمائش کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ہور لو، ہور لو، پھر اللہ اور دیتا ہے، پھر ان کا عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی FIR کٹنا چاہنا تے بڑی ترکڑی جہی کٹنا چاہنا کہ قیامت والے دیہاڑے تیرے واسطے بولے بھی کوئی، امام الانبیاء بھی تیرے لیے لب نہ کھولیں، کوئی شافعین شفاعت کرنے والے تیرے قریب نہ آئیں، اور تو وہاں کہے وہ کہاں گئے؟ وہ شافعین نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ اور ہمیں وہ لوگ بھی نظر نہیں آ رہے جن کو ہم کہتے تھے یہ متشدد لوگ ہیں، شرارتی لوگ ہیں،
بالکل یہی لفظ ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اشرار، جن کو ہم کہتے تھے یہ شرارتی ہیں، وہ یہاں جہنم میں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ نے فرمایا انہیں تو میں نے جنت کے باغوں میں پہنچا دیا ہے، تم یہاں ہو۔ یہ پھر آپس میں لڑیں گے، مریں گے، پھر شیطان کو گلہ کریں گے۔ آگے سے شیطان کہے گا میرا کوئی زور سی تواڈے اتے، میں نے تو تمہیں بلایا، تم بھاگتے ہوئے آ گئے، میں کوئی ڈنڈا لے کے کھلوتا سا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ قرآن بڑی عجیب کتاب، میں تے 25 سال ہو گئے تو ان سنا رہے ہیں تو ان حالے بھی سمجھ نہیں ہے۔ 25 میرا خیال ہے میں گھٹ کہہ چھڈے، 25 سے بھی زیادہ، ہاں جی 25 سال۔ قرآن بڑی عجیب کتاب، اب آپ میری طرف توجہ کریں، آپ کو لطف آ جائے۔ اللہ نے کہا زمین و آسمان کو نئے سرے سے بنانے والا میں ہوں بغیر نقشے کے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا میں ہوں، انہیں پر عطا کرنے والا میں ہوں، ہر چیز پر قادر میں ہوں، رحمت کا دروازہ کھولوں تو روکنے والا کوئی نہیں، روک لوں تو کھولنے والا کوئی نہیں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں۔ میرے سارے دلائل کا نتیجہ یہ نکلا لا الہ الا ہو، پھر اس کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، کوئی نہیں ہے جس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، کوئی نہیں ہے جس کے سامنے سجدہ ریز بندہ ہو۔ یہ اللہ نے نتیجہ نکالا، اس کو ہم کہتے ہیں ثمرہ دلائل سابقہ، پچھلے سارے دلیلوں کا نتیجہ اللہ نے نکالا۔ میری ساری دلیلوں کا نتیجہ نکلا لا الہ الا ہو فانا توفکون۔ مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں پھر تہانوں دھکا کتھوں لگ گیا، خالق بھی مجھے مانتے ہو، رازق بھی مجھے مانتے ہو، پھر شرک کی طرف دوڑتے ہو، فانا توفکون، تو دھکا کتھوں لگ گیا۔ فَأَيْنَ تُصْرَفُونَ مِنَ التَّوْحِيدِ إِلَى الشِّرْكِ، پھر کہاں سے تم پھرے جا رہے ہو؟ توحید سے شرک کی طرف کہاں سے تمہیں پھیرا جا رہا ہے؟ یہی میں نے کہاں سے تمہیں پھیرا جا رہا ہے۔ اے پھیرا جا رہا ہے تو تھوڑا جا غور کرو، آپ نہیں پھرے کسی پھیریا، آپ نہیں پھرے کسی نے پھیرا ہے۔ وہ کون ہے؟ علماء سو، وہ شرک کی دعوت دینے والے خطیب ذاکر، انہوں نے پھیرا انہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ جب دعویٰ پیش کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، تو وہ جو داعی ہوتا ہے نا، دعوت دینے والا، توحید بیان کرنے والا، اسے جب پریشانی آتی ہے، پتھر چلتے ہیں، گالیاں، کذاب ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے، فلاں لوہار سے پڑھ کے آتا ہے، وطن سے نکال دو، قتل کر دو، تو داعی توحید کو اللہ تسلیاں دیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے میرے نبی کو تسلی دی، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، میرے پیارے اگر یہ لوگ تیری تکذیب کرتے ہیں نا، اگر یہ لوگ تیری تکذیب کرتے ہیں نا، تو میرے پیغمبر گھبرانا نہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے تھے نا، قوموں نے ان کی بھی تکذیب کی۔ جو بھی اس دعوے کو بیان کرے گا اس کی تکذیب ہوگی۔ جس عالم کے متعلق لوگ کہیں بالکل ٹھیک ہے، ایک بندہ بھی اس کے خلاف نہ بولے،
سمجھ لو اندروں کچھ خراب معاملہ ہے، اس لیے کہ ساری خلقت تو امام الانبیاء پہ بھی راضی نہیں ہوئی، کائنات کے آقا پہ راضی نہیں ہوئی ساری خلقت۔ سارے احترام کریں، یہ بہت اچھے عالم ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں، معلوم ہوتا ہے کچھ مداہنت ہو گئی ہے، کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے، لوگوں کے سامنے وہ ظاہر نہیں کی جا رہی، توحید بیان نہیں کی جا رہی، حق بیان نہیں کیا جا رہا، رسومات کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی، بدعات کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی، ورنہ جو بھی مسئلہ توحید کو بیان کرے گا اور حق کو بیان کرے گا، چاہے وہ بیان کرنے والا آمنہ کا لال ہو کہ میں ساری کائنات کی شیرینیاں اپنے آقا کے ایک بول پہ قربان کر دوں، اتنی میٹھی زبان میرے نبی کی، وہ بھی بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کذاب ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، اساطیر الاولین ہے۔ اگر یہ تیری تکذیب کرتی ہیں نا تو آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے تھے نا ان کی بھی تکذیب ہوئی تھی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں، انہاں بھی میرے کو لانا تے میں بھی انہاں دا ناپ لے لواں میچا میں انہاں دا لے لوں گا۔ یا ایھا الناس، یہ اس کو ہم کہتے ہیں جی ڈراوا۔ اللہ تعالیٰ درمیان میں دلائل بیان کرتے ہیں، داعی کو تسلیاں دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا جو وعدہ ہے قیامت والا وہ کیا ہے؟ حق۔ فلا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دھوکہ باز، الغرور دھوکہ باز، شیطان۔ الغرور سے مراد کون ہے؟ شیطان۔ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی زندگی بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دولت ہے، مال ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، تو تم دھوکے میں مبتلا ہو کہ مجھے بھول جاؤ۔ نوجوان کہیں حالیں بڑی زندگی پئی ہے، بوڑھے مرتے ہیں، کدی جوان بھی مرے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور وہ دھوکہ باز جو ہے نا شیطان، وہ بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ قیامت نہیں آنی، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کوئی نہیں، یہ کائنات یوں ہی بن گئی ہے، وہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، قیامت نہیں آئے گی، آ بھی گئی نا تو جنہاں دا لڑ تسی پھڑے ہویا وہ تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے، ان کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرتا۔ وہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھو، اس کی چالوں میں نہ آؤ۔ وہ تو اپنے لشکر کو، وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ سارے جہنم والے ہو جائیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کفر پہ اڑے رہے، جو معنی میں نے کیا، جو لوگ کفر پہ اڑے رہے اور ان کی موت بھی کفر پہ آئی، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مشرکین کو ڈراوا سنایا، مومنوں کو خوشخبری سنا دی۔ جو اس دعوے کو مانیں گے، کون سا دعویٰ؟ عبادت کے لائق صرف جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش بھی ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بڑا اجر بھی ہے۔